یہ آپ نے کہا غفلت، نالائکی، یہ سارے لفظ ہی چھوٹے ہیں. جو کچھ سعودیوں نے کیا ہے اور جو کچھ سعودیوں سے سرزد ہوا ہے اس کے لیے نالائکی، نااہلی بہت ہی چھوٹے لفظ ہیں. کیا ضروری تھا کہ شہزادہ اسی وقت گزرتا؟ کیا ضروری تھا کہ ایک شخص کے لیے، ایک شخص شہزادہ ہے تو اس ملک کا ہے، اس ملک سے، میرے ملک سے کئی شہزادے وہاں گئے ہوئے تھے، ہر شخص اپنے وہاں کا شہزادہ ہوتا ہے. اور ہماری وہاں مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں. پتہ نہیں سعودیوں کو شاید یہ بات بھول گئی ہے کہ مکہ کا حرم اور مدینہ کا حرم ان کے حرم نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے حرم ہیں. بیت اللہ پوری امت کا کعبہ ہے، اور مسجد نبوی پوری امت کے لیے مسجد نبوی ہے. بہت خیال لیا ہم نے، بہت. ہم عقیدت سے، احترام سے، ہم تو جالیوں کو چومنے والے ہیں، آپ ہمیں دھکے دینے والے. اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا، آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ آپ جن کو ہم شہداء کہہ رہے ہیں، ہم تو شہداء کی تعظیم کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں. یہ آپ ہیں جنہوں نے لاشوں کو کرینوں میں اٹھا کر ڈمپ کیا، صرف اس لیے کہ ہم وہاں غریب الوطن ہیں، صرف اس لیے کہ ہم وہاں مسافر ہیں. ویسے تو لکھتے ہو اہلاً و سہلاً مرحبا ضیوف الرحمان. کیا ضیوف الرحمان جو ہیں ان سے یہ سلوک ہوتا ہے؟ رحمان کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیوں گھنٹوں آپ نے ٹرین لیٹ کی؟ کیوں گھنٹوں آپ نے اتنے مجمع کو روکی رکھا؟ کیوں گھنٹوں آپ نے اتنے لوگوں کو روکے رکھا؟ اب کہتے ہیں ایران نے شرارت کی ہے، اب کہتے ہیں الجزائری نہیں مانے. بھائی اگر یہ ناکامی تھی، اگر یہ ناکامی تھی ایڈمنسٹریشن کی، تو یہ کسی اور کی نہیں، آپ کی ناکامی تھی. اور آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں ان پاکستانیوں سے، ان پاکستانیوں سے، ان الجزائریوں سے، ان ایرانیوں سے، اور ان دوسرے ساروں سے جن کے ملکوں کے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم نے نہیں روکا ہے اس کو، ہمارا تو کوئی شہزادہ نہیں گزرا. آپ کہتے ہیں ان کا راستہ نیچے سے ہے، وہ الگ راستے سے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو سنگے منور کی کنکریاں ہوتی ہیں. بھائی جو مرضی کر لو، ایک بات کا مجھے جواب دو گو. کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر حج کے اس اجتماع میں کوئی شہید ہو جائے تو آپ اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کرینوں سے اٹھواؤ گے؟ اگر آپ وہاں موجود لاکھوں پاکستانیوں سے کہتے، وہ اس تعظیم سے اٹھاتے لاشیں، اس تعظیم سے اٹھاتے میتیں، کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ انسان کی حرمت کیا ہے، انسان کی تعظیم کیا ہے. اب یہ بھی ہمیں سکھانے آنا پڑے گا. میں نے بہت چپ کر لی، میں اس موضوع پر نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن آپ عجیب ہو، آپ کہتے ہو یہ مٹی لے جاتے ہیں. ہم مٹی لے جاتے ہیں، ہم مدینے کی مٹی کو اور مکہ کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجئے. تھوڑی دیر پہلے تو صبر کے مظاہرے کی بات کر رہے ہیں امام جنہوں نے خطبہ دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ سے صبر نہیں ہوتا؟ آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کہ شہزادہ صاحب آپ وزیر دفاع ہیں کہ آپ وہاں سے نہ گزریں، آپ لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح نہ روندنے کا سامان کریں؟ آپ مجھے یہ صرف ایک بات بتا دیجئے، اتنے گھنٹے آپ نے ٹرین کیوں روکی؟ کیوں رکی ٹرین آپ کے لیے؟ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کی فضیلت زیادہ ہے جو حج کرنے گئے ہوئے تھے. ان کی خدمت آپ پر واجب ہے. اور دوسرا، آپ مفت خدمت نہیں کرتے ہماری، آپ خربوں روپیہ کماتے ہیں. آپ اگر ہمیں فیسلٹی دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا، میں ایک تجویز دے رہا ہوں،
جناب سلیمان بن عبدالعزیز کو، شاہ سعود کو میں ایک تجویز دے رہا ہوں کہ نہ مکہ پوری طرح آپ کا ہے، نہ مدینہ پوری طرح آپ کا ہے، اور یہ میں مذہبی حوالے سے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ عقیدت رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم آپ سے زیادہ تعظیم کرتے ہوں. آپ مہربانی فرمائیں تمام ملکوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جو حج کے اس معاملے کو دیکھا کرے. سلیمان بن عبدالعزیز صاحب کسی دن آئیے، امیگریشن کے لیے آئیے. جب ہم حج کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ انسانوں والا سلوک نہیں ہوتا. ہماری وہ قابل عزت خواتین، ہمارے وہ پیارے بچے، ہمارے وہ بزرگ جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے، آپ کا ایک شرطا جو امیگریشن پر جو ان پڑھ ہوتا ہے، جسے پوری طرح انگریزی پڑھنی نہیں آتی، وہ انہیں گھنٹوں 1 2 4 6 8 10 12 14 15 16 گھنٹے لٹکا کے رکھتا ہے. ارے حاجیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو انسانوں سے نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ بولنے لگ گئے ہیں. میرا سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر مزارات تھے، اگر گنبد تھے جنت البقیع میں، کیوں گرائے آپ نے؟ اس لیے کہ آپ سعودیہ کو حکمران ہیں. اور دوسرا میں حکومت پاکستان سے ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ کا وزیر وہاں موجے کر رہا تھا، آپ کا حج کا ڈائریکٹر وہاں موجے کر رہا تھا، آپ کا ڈی جی وہاں موجے کر رہا تھا، وی آئی پیز اور وی آئی پیز کے پیچھے لگا ہوا اس لیے کہ مال مل رہا تھا. میرا ایک دوست ہے اظہر ایڈوکیٹ، محمد اظہر ایڈوکیٹ، اس نے کیس کر رکھا اور الزام لگایا کہ یہ اربوں کماتے ہیں، ڈائریکٹر حج اور ڈی جی حج. اور یہ جو چودھری یوسف صاحب ہے جن کی تصویر دکھائی، 2300 حج ویزا بلیک کیا اس نے. 2300 حج ویزا بلیک کیا اس نے. 1 ارب 15 کروڑ میں نے حساب کر کے بتایا تھا. کہاں تھا وزیر؟ کہتا مجھے کچھ نہیں پتا. تو کس لیے وزیر ہو؟ کس لیے وہاں گئے ہو؟ آپ کو وہاں چھوارے بیچنے میں جائے؟ کیوں لوگوں کی خبر؟ 7 سال کی ایک بچی، 7 سال کی ایک بچی کی لاش، بہن یہاں رو رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، اللہ کے واسطے دے رہے ہیں، خدا کے واسطے دے رہے ہیں، رسول کے واسطے دے رہے ہیں، لاش نہیں دیتے ہو؟ ہوگا آپ کا نظام، ہوگا آپ کا قانون، لیکن میرے رب کا نظام بڑا ہے، میرے رسول کا دیا ہوا نظام بڑا ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ مجھے باقیوں کا نہیں پتا. حکومت پاکستان کہاں ہے؟ اتنا بڑا واقعہ حادثہ ہوا ہے، کوئی مشیر کوئی وزیر گیا وہاں؟ اگر چودھری یوسف نالائق ہے، اگر چودھری یوسف وزیر مذہبی امور کا کام نہیں کر سکتا، اگر وہ مال بنا رہا ہے، اگر وہ ہل نہیں سکتا، اگر وہ انفارمیشن نہیں لے سکتا، تو کیا کر رہا ہے باقی سفارت خانہ؟ کیا کر رہے سفیر؟ کبھی آ کے دیکھا گدھوں اور گھوڑوں کی طرح سلوک ہوتا ہے امیگریشن پر؟ کوئی کسی کو خیال آیا؟ کسی کو خیال آیا کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ہم لاشیں لینے کے لیے کیا کریں؟ سعودیوں کے پاؤں پڑ جائیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے کمیٹی نہیں بن سکتی، آپ سعودیہ کو نہیں کہہ سکتے ہم اپنے لوگوں کو خود دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ نالائق ہو، آپ انتظام نہیں کر سکتے ہو، آپ چند دن پہلے مارتے ہو پاکستانیوں کو، آپ سے کرینیں نہیں سنبھلتی، پھر ڈرامہ کرنے کے لیے کہتے ہو بن لادن پہ پابندی لگا دیا. ہماری طرف سے پابندی لگاؤ نہیں لگاؤ، ہمارے ایک ایک بندے کے خون کا حساب دو. پیسہ دیتے ہیں ہم آپ کو. ہم کب تک آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں؟ کب تک آپ کی چاپلوسی کرتے رہیں؟ کب تک یہ سارا کام کرتے رہیں؟ یہ خادمیت ہے حرمین کی کہ آپ لاشوں کو کرینوں سے اٹھاؤ اور ڈمپ کرو جس طرح کوڑا کرکٹ ڈمپ ہوتا ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور ہمارے حکمران کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمیں امریکہ سے غرض نہیں ہے، ہمیں ان سے غرض ہے جن کی وہاں جانے گئی ہیں. ہمارے ساتھ کوئی انسانوں والا سلوک کر لو. اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے کیوں ہمیں لائنوں میں لگاتے ہو؟ ہماری عورتوں کے کیوں لائنوں میں لگاتے ہو؟ یہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. مشکل ہو کہتے ہیں پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان اس سعودیہ کے لیے جانے دے جو ہماری عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو 12 14 16 گھنٹے میں نکال، اس سے زیادہ بھی. مکہ سے مدینہ 2-4 گھنٹے کا راستہ ہے، 24 گھنٹے میں پہنچاتے ہیں، 48 گھنٹے میں پہنچاتے ہیں. بس میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ کہہ دیو پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہے جی. وہ ایک وہاں ایک طبقہ پیدا کر دیا ہے جو مذہب کے نام پہ لوٹتا ہے، جو حجیوں سے لوٹتا ہے. میں نے یہ سب بھگتا ہوا.
میں تو بہت عرصے سے کہنا چاہتا تھا، لیکن بالآخر آپ کی یہ نالائکی نااہلی سب سامنے آ گئی، اور اس پہ جو کچھ مجھے کسی نے کہنا وہ کہے۔ عجیب بات ہے، کسی کو کوئی عقیدہ نہیں، کچھ نہیں، بندوں کی لاشیں آ رہی ہیں، بندوں کی لاشیں آپ مجھے نہیں دے رہے ہو، کیوں سوئے ہوا ہے؟ پاکستان کا سعودی عرب میں سفارتخانہ کیا کر رہا ہے؟ آرام سے گھر سو رہے ہو، لوگوں کی تذلیل کر رہے ہو، فلانے نمبر فون کر لو، فلانے نمبر فون کر لو۔ آپ کس لیے ہو؟ وہاں مفت کام کرتے ہو، حکومت پاکستان کے خزانے سے پیسہ لیتے ہو، آپ مذاق بنا رکھا آپ نے۔ بالکل ٹھیک بات ہے سر۔ اب